دنیا کے انسانوں ہم نے تمہیں ایک ماں باپ سے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، تم میں جو ذاتی اور رنگ نسل کا اختلاف ہے یہ عارضی اختلاف ہے، اور تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اللہ سے ڈر کر اپنی زندگی گزار رہا ہو۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، ساری کائنات کی مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے۔ The all human beings are the family members of Almighty Allah، اور تم میں سے اچھا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اس لیے اسلام کا نام لینے سے کسی کو گھبرانا نہیں چاہیے کہ عدل اور انصاف کا نظام ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے اور مسلمان کا عمل بگڑا ہوا ہے۔ مسلمان قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کا راستہ اختیار نہیں کر رہا ہے وہ، اور پھر جو 57 مسلم ممالک ہیں کہیں بھی اسلام کا ماڈل آج دنیا کے سامنے نہیں ہے۔ میں پورے یقین کے ساتھ آپ سے کہوں گا کہ اگر کسی بھی ملک میں اسلام کا عادلانہ نظام قائم ہو جائے تو کمیونزم کو ماسکو میں کوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی، اور سیکولر ڈیموکریسی اور سرمایہ دارانہ نظام کو نیو یارک اور واشنگٹن میں بھی پناہ کی جگہ نہیں ملے گی۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا ماڈل جو ہونا چاہیے اسلام کے عادلانہ نظام کا وہ کہیں دیکھنے میں نہیں آتا ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا تھا ہمارے جوان کہتے ہیں شیر آیا، میں نے آپ سے کہا میں شیر نہیں، اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ ہاں اگر تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ بھائی ہمارا قائد آیا، ہمارا رہنما آیا، ہمیں دین اور آزادی کی طرف بلانے والا آ گیا تو وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ شیر آیا نہیں مت ہو۔ اور پھر یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری قوم نے کبھی ایک شخص کو مرحوم کو شیر کشمیر کہا، اور شیر کشمیر نے بہرحال ہماری مظلوم قوم کے ساتھ وفا نہیں کی۔ ایک تاریخ شیم سے نہیں وہ دنیا سے چل بسے ہیں، دیکھو وہ دنیا سے چل بسے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو چکے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے اختیارات کو اپنے ہاتھ میں نہیں، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کیا کرے گا، لیکن یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے وفا نہیں کی۔ وہ قرآن پڑھتے تھے اسٹیج پہ، لیکن قرآن کے مطابق انہوں نے انفرادی اور اجتماعی زندگی کا طریقہ اختیار نہیں کیا۔ بہرحال میرے بارے میں آپ کو یاد رکھنا چاہیے میں ایک عام انسان ہوں، اللہ تعالیٰ کا کمزور بندہ ہوں، اور میرے دل میں مظلوم قوم کے لیے بہت درد ہے، دکھ ہے، اور مجھے غلامی کا اتنا شدید احساس ہے کہ میں کہتا ہوں کہ جب تک ہم غلامی کے پنجے استبداد سے آزاد نہیں ہو جائیں گے ہم کبھی اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے آزادی، بھارت کے فوجی قبضے سے آزادی، یہ ہمارے ایمان کا حصہ، سب کو یہ ہمارے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا۔ میں آپ کو